إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها وتمادي بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. اب سورۃ التکاثر پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خطاب عام: اشغلکم حب الدنیا، کہ تم لوگوں کو محبت دنیا نے مشغول کر دیا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زینت، دنیا کی رونقوں نے مشغول کر دیا. کس چیز سے؟ آخرت کے حاصل کرنے سے. اور اسی سرکشی میں تم پڑے رہے، اسی غفلت میں تم پڑے رہے. حتی جاءکم الموت، حتیٰ کہ موت پہنچی. وزرتم المقابر، اور تم نے قبروں کو دیکھا. وصرتم من اہلھا، اور اب تم اہل القبور ہو گئے. یعنی دنیا کی غفلت میں آ کر، دنیا کے رونق میں آ کر، ان کی لذتوں میں تم ایسے کھو گئے کہ تم نے آخرت کو بھلا دیا. آخرت سے ایسے غافل ہو گئے حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا اور تم قبر والے بن گئے، اور مرنے کے بعد پھر کوئی چیز فائدہ پہنچا نہیں سکتی. کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی تو صرف اسی وقت کھلا رہتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے سکرات الموت کے غرغرہ تک نہیں پہنچ جاتا. جب انسان کو سکرات الموت لگ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ معلم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی ڈالو نہ تو وہ غرغر کر کے باہر آ جاتا ہے، یعنی اب پانی اندر اس کو لے جانے کی طاقت بھی نہیں رہتی. تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ الہاکم اشغلکم، لہا کہتے ہیں کسی چیز کا کسی میں ایسا مشغول کر دینا اور ایسا اس کے اندر آدمی کا کھو جانا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لہب، جیسے لہب اور لعب، اس کو اسی لیے کہ آدمی اس میں کھو جاتا ہے، اس میں غافل ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کو بھول بیٹھتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرمایا: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا زکریا ابن یحیی الوقاد المصری قال حدثني خالد بن عبد الدائم بن زید بن اسلم النبی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: الہاکم التکاثر یعنی عن الطاعت حتی زرتم المقابر یعنی حتی یاتیکم الموت. الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہیں شغل میں ڈال دیا کثرت مال اور حب مال نے. کس چیز سے؟ عن الطاعت، کہ اللہ کی طاعت تم نے چھوڑ دی. حتی زرتم المقابر کیا معنی؟ یعنی حتی یاتیکم الموت، کہ تمہیں موت آ گئی. کیونکہ زرتم المقابر کا معنی یہی ہے، یہ نہیں کہ تم جا کے قبر کی صرف زیارت کرو. مراد یہ ہے کہ آدمی قبر کی زیارت کے لیے حقیقتاً تو وہی جاتا ہے نا، موت آئی اور ہمیشہ کے لیے پھر قبر میں چلا گیا. قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی: الہاکم التکاثر فی الاموال والاولاد، کہ تمہیں مال اور اولاد کے تکاثر نے غافل کر دیا کہ میرا مال اور میرا مال اور مال بڑھ جائے اور پیسہ آ جائے اور پیسہ آ جائے. اس چیز میں تم اللہ کی ہدایت اور اطاعت اور بندگی کو بھول بیٹھے. وفی صحیح البخاری فی الرقاق منه وقال اخبرنا ابو الولید قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن مالك بن ابي بن كعب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر یعنی لو كان لابن آدم واد من ذهب. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی بھی بھری ہوئی مل جائے کہے گا دوسری ملے.
دوسری مل جائے تو کہے گا تیسری ملے، یعنی اس کا پیٹ جو ہے وہ بھاری ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں دنیا کے اندر بھی، مثلا اگر ایک آدمی پہلے غریب ہوتا ہے اور بیچارہ مزدور ہوتا ہے، اب اگر اس کو 100 ریال بھی مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کبھی میں نے چلو 100 ریال تو دیکھ لیا نا ماشاءاللہ، کہ بھی ایک آدمی نے کبھی 100 جو نہ دیکھا ہو، پھر جب اس کو 100 ریال مل جائے اب اس کو حسرت ہوتی ہے کہ بھئی 1000 کسی طرح بن جائے، جب 1000 بن جائے تو پھر اور چکر میں مبتلا ہو جاتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں تکاثر اموال اور اولاد نے ایسا غافل کر دیا، ایسا مشغول کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک جب یہ فرماتے تھے ہم نے سمجھا کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، حالانکہ وہ قرآن کی آیت نہیں، وہ تو حدیث مبارک تھی، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، بات کو یاد رکھیں، یعنی اس بارے میں حضور اتنی پرزور نصیحت فرماتے تھے اور بار بار ارشاد فرماتے تھے، ہم نے سمجھا گویا اللہ نے یہ کلام نازل فرما دیا۔ کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کان یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا جو ہے ایسے سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیت پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ اب استخارے کی دعا کو قرآن کی آیت تو نہیں، وہ تو دعا ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا جیسے اہتمام فرماتے تھے کہ بار بار پڑھائیں اور بار بار سمجھائیں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا استخارہ کے بارے میں۔ اسی لیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بھی قرآن پاک کا کوئی حکم ہے، حتیٰ کہ نزلت سورہ الہاکم التکاثر، جب یہ صورت نازل ہوئی تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ صرف وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان مبارک سے ہمیں نصیحت فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ سمیع قتادہ يحدث انه يحدث عن مطرف عن ابن عبد الله بن الشخير عن ابيه قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمزيت ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به۔ اس روایت میں آتا ہے کہ مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا، انتہیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، حضور پاک نے یہ سورت پڑھی الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، ہر وقت مال کا ہی فکر ہے۔ فرمایا کہ تمہارے مال کا ہے کیا، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کیا تیرے لیے تیرا مال کیا ہے جو کھا گیا فنا ہو گیا، جو پہن لیا وہ ختم بوسیدہ ہو گیا، یہی مال ہے جس میں فخر کرے۔ ہاں البتہ جو تم نے اللہ کے راستے میں تو صدقہ کیا ہے وہ تم نے آگے بھیجا ہے۔ قال مسلم في صحيحه حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمزى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، کیا مال؟ انہوں نے فرمایا تمہارے مال کے تو صرف یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا جو تم نے کھا لیا تو فنا کر دیا، جو تم نے پہن لیا تو بوسیدہ کر دیا، البتہ جو تم نے خیرات کیا وہ آگے بھیج دیا، اور جو اس کے بعد تم چھوڑ رہے ہو وہ جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کے مال کی 3 کیفیات ہو سکتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو چیزیں اس نے کھا لی، جو کھا لی تو وہ بھی فنا ہو گئی، جو پہن لیا وہ بھی بوسیدہ ہو گئی، اچھا جو صدقہ کر دیا چلو وہ آگے چلا گیا، باقی جو کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تو جانے والا ہے اور لوگوں کو چلا جائے گا، وہ اس کے پاس کون سا ساتھ جانا ہے کہ ہمیشہ اس نے ساتھ دینا۔ یہ تو مال ہے ہی ایسا کہ جتنا بھی آدمی جمع کرے گا
اور خدا کی قدرت ہے کہ جتنا مال زیادہ ہو اتنی اضطراب، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات، اور موت کے وقت میں اتنی پریشانیاں بھی زیادہ ہو جاتی، کیونکہ جتنا زیادہ رکھنا جی ایک آدمی کو ایک بہت بڑا محل یا ایک بہت بڑی بلڈنگ چھوڑنی پڑے اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اور ایک آدمی کو ایک کٹیا چھوڑنی پڑے، کیا اچھا بھائی یہ نہ صحیح تو وہاں جا کے اور 2 لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر ڈال دیں گے، بیٹھ جائیں گے اور کیا ہو جائے گا، چلو بھائی یہاں سے اٹھا دیا، یہاں کون سی ہماری اپنی ذاتی جائیداد تھی، اور کوئی 1 میل آگے چلے جائیں گے، کسی پہاڑ کے دامن میں 2 لکڑیاں کھڑی کر دیں گے، چھپر وپر ڈال دیں گے، پانی کا ڈبہ رکھ لیں گے، گزارا ہے ہو جائے گا، ہے تو آدمی نے صرف چند لمحے سائے میں گزارنے والی بات ہے، اور تو ہے جو لوگ محلوں کے سائے میں رہتے ہیں ان کا بھی دن گزر جاتا ہے، اور جو دیواروں کے سائے میں بیٹھتے ہیں بیچارے دن تو ان کا بھی گزر جاتا ہے، رات کو جو لوگ اپنے پلنگوں پہ اور اے سی میں سوتے ہیں رات ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے ہیں رات ان کی بھی گزر جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہارا مال کیا ہے وہ تو جانے والا ہے، اور جانے والا ہے وہ تارکہ للناس، اور اس مال کو تم لوگوں کے لیے چھوڑ رہے ہو، تو جس چیز کو تم نے چھوڑ کے جانا ہے اس کا اتنا ہم اور غم تو نہ بنا لو، اتنا تو اس کو اپنے لیے وبال جان نہ بنا لو کہ دنیا اس کی تلاش میں گزر گئی اور آخرت برباد ہو گئی۔ دنیا کے اندر بھی آدمی اسی پریشانی میں رہا، رات اور دن اور دوڑ اور دھوپ اور پریشانی اور بھاگ اور دوڑ، اور کرتے کرتے موت آ گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وقال البخاری حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن عاص بن سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو میت کے ساتھ اس کی 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اور 2 چیزیں جو ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ صحابہ نے جب یعنی بطور حضور نے فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتے ہیں اہلہ و مالہ، یعنی اس کا اہل، اس کے رشتہ دار، عزیز، اقارب، بیٹے، بھائی، اور اس کا مال دولت، گاڑی والا ہے تو گاڑیاں ساتھ بھاگ رہی ہیں، کاریں بھاگ رہی ہیں، سامان جا رہے ہیں، اور بڑا اہتمام ہو رہا ہے۔ فرمایا جب اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو 2 چیزیں تو واپس آ گئی، مال بھی واپس آ گیا اور اہل بھی واپس آ گئی۔ اب اس کے ساتھ کیا رہے گا؟ عملہ، جو اس نے عمل کیا تھا دنیا میں، اگر عمل اس نے اچھا کیا تھا وہ اس میں قبر کا بھی ساتھی ہوگا، اور قبر اس کی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیں گے، اور اگر اس نے عمل پیدا کیا ہوگا تو پھر اس کا عمل پھر بھی ساتھ ہوگا، اور قبر جو ہے حفرۃ من حفر النیران، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے انسان کا عمل جو ہے وہی اس کے ساتھ جانا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کر لے یا اعمال نعوذ باللہ بھیڑے کر کے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر ڈالے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بعض مومنوں کی تو یہ کیفیت ہوگی مرنے کے بعد بھی کہ مرنے کے بعد بھی ان کو محسوس ہوگا کہ ابھی شاید سورج ڈوبنے والا ہے اور اندھیرا ہونے والا ہے، تو کہیں گے یار جلدی کرو اٹھے، نماز نہ چلی جائے میری مغرب کی، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم تو مر گئے، اب کون سی نماز ہے، اب تو تکلیف کا دور جو تھا وہ گزر گیا ہے، اب تو عالم برزخ ہے۔ اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے انشاءاللہ، شاید مفسر رحمت اللہ علیہ بھی نقل فرمائیں کہ اعمال صالحہ جو ہیں اس کے لیے اچھی صورتوں میں آ کے باعث تسکین بن جاتے ہیں، باعث انس بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں حضور پاک نے فرمایا وقال الامام احمد حدثنا يحيى عن شعبہ قال حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يحرم ابن آدم ويبقى معه 2 الحرص والامل فاخرجاه في الصحيحين وذكر الحافظ ابن عساکر في ترجمة الأحنف ابن قیس وهو الضحاک۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت مبارک نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، حرم کہتے ہیں بڑھاپے کو،
جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں جو ہے نا وہ اور بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور الحرص والمال، ایک تو اس کا حرص بڑھ جاتا ہے اور ایک حب مال جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور بڑھاپے میں اور جمع کرو اور جمع کرو اور جمع کرو، حالانکہ بھی اب بڑھاپا ہو گیا، اب میں اللہ کی طرف فکر کروں، اب میں آخرت کی تیاری کروں، بھئی اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر کی طرف جانے والا ہوں۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہ تو پھر فوراً اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ قاعدہ ہے، روایات میں بھی آتا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے اور علماء امت نے بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی کے بال سفید ہونے لگ جائے، یعنی داڑھی میں سفید بال آ گیا یا سروں میں سفید بال آ گئے، فرمایا جاءکم النذیر، اب تمہیں ڈرانے والا آ گیا، اب تو تیار ہو جاؤ، اب تو پھر موت قریب ہی آ رہی ہے کہ شباب کا دور گزر گیا اور اب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آدمی کا دن گزر رہا ہے اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ حالانکہ والدین خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی ہمارا بچہ جوان ہو رہا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بچے کی زندگی کے دن جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، جوان نہیں ہو رہا بلکہ اس کی زندگی کے دن جو ہیں وہ کم ہی آ رہے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اور ایک امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ حافظ ابن اسحاق نے احنف ابن قیس کے احوال میں لکھا ہے انه را فی ید رجل درہما فقال من هذا الدرهم فقال رجل لي فقال انما هو لك اذا انفقته في اجر او ابتغاء شكر ثم انشد الاحنف متمثلا قول الشاعر انت للمال اذا امسكته فاذا انفقته فالمال لك۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ احنف ابن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم ہے، تو آپ نے فرمایا لمن ھذا الدرہم، یہ درہم کس کا ہے؟ تو اس نے کہا لی کہ یہ میرا ہے، یہ میرا درہم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تیرا کب ہے؟ تیرا تو تب ہوگا جب تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اذا انفقتہ، اگر تم نے اس کو اللہ کے راستے میں اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، پھر تو ہے تیرا، اور اگر تم نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا پھر تو تم اس کے نوکر ہو، صرف اٹھاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، پہرا دیتے رہے، تیرا تو ہے نہیں۔ تیرا تو تب بنے نا جب تیرے کام آئے، تیرے کام تو تب آئے گا جب اللہ کے راستے میں لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو جائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہوتی ہے جی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے کام کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوئی کام اس وقت تک آدمی کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق دے۔ ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے، پرانی بات ہے، ہم بہت چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، دیکھا کرتے تھے، مجھے نام بھی بیچاروں کا بھول گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بالکل معذور آدمی تھے، ریڑی پہ بیٹھتے تھے، ریڑی، غریب معذور آدمی ریڑی پہ بیٹھتے تھے، اور جناب انہوں نے ایک لکڑی کی صندوق بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم گاڑیوں میں گزرتے اور ٹرین میں گزرتے، احمد پور شرقیہ کے رہنے والے تھے، تو وہاں جناب وہ چندے کے لیے کھڑے ہوتے، اور ایک آدمی ریڑی کو چلا رہا ہے اور وہ چندہ مانگ رہے ہیں، کسی نے دے دیا، کسی نے نہ دیا، خیر ہم بھی دیکھا کرتے تھے کہ بھی کوئی ایسا آدمی ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو دے دیا۔ تو ایک دفعہ پھر اتفاق ہوا ان کا جانے کا، تو انہوں نے کوئی جلسہ رکھا، تو اس جلسے میں مجھے بھی بلایا تقریر کے لیے، تو جب میں گیا ماشاءاللہ تو 5 مدرسے ماشاءاللہ، یعنی بہترین مدارس، ماشاء عمارت اور تعمیر اور طلباء کے سکن اور کلاس روم اور اساتذہ کی جگہیں، اور 5 مدرسے۔ میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ، اور ایک ایک مدرسے میں 200 150 300 طالب العلم۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ماشاءاللہ کس نے مدارس بنائے؟ انہوں نے کہا جی وہی ہو جو مانگتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ سارے مدرسے اس بیچارے نے مانگ مانگ کے بنائے ہیں اور چلا دی۔ یعنی اندازہ فرمائیں اپنی، حالانکہ کوئی جائیداد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ایک پائی جوڑ کے بھی اس نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ کوئی کروڑ پتی بھی نہ کر سکے۔ کروڑوں پتی آدمیوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 5 مدرسے بنا دیں، لیکن ایک فقیر آدمی، ایک مزدور و غریب اور معذور آدمی کے ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور ریڑھی پر بیچارے کو لے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو چونکہ الحمدللہ ایک یقین کامل تھا کہ یہ شخص جو ہے ہمارے پیسے کو ضائع نہیں کرے گا اور ہمارے پیسے کو کسی غلط مصرف میں نہیں لگائے گا، صحیح مصرف میں اس کو خرچ کرے گا۔ لوگ جناب ٹوٹ ٹوٹ کے الحمدللہ دیتے تھے، اب بھی الحمدللہ
دنیا کے اندر اہل خیر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اہل خیر کی کمی نہیں ہے. اب بھی دنیا کے اندر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ثم الحمدللہ کی امت رسول پاک میں خیر باقی ہے. آج ہی مجھے فیکس ملی، میرے اپنے بڑے مہربان ہیں، دوست ہیں، اور اللہ انہیں سلامت رکھے اور جزائے خیر بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ انہوں نے تاشقند میں اور قازقستان میں اور ان ریاستوں میں جو ابھی آزاد ہوئی ہیں وہاں جا کے مسجدیں اور مدارس کھولے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق دے رہے ہیں تو وہ تو پڑھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ملک جو تھے 70 سال کفر کی لپیٹ میں آ گئے اور لوگ بیچارے مسلمان ہونے کے باوجود اسلام بھول گئے. ان کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے، ان کو پتہ نہیں آذان کیا ہے، ان کو پتہ نہیں نماز کیا ہے، ان کو پتہ نہیں روزہ کیا ہے. زیادہ سے زیادہ پوچھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمیں ہمارا باپ کہتا تھا کہ مسلمان ہو، یا ہمیں ہمارا دادا بتلایا کرتا تھا کہ تم مسلمان ہو. اس کے علاوہ وہ غریب نہیں جانتے. لیکن جناب اندازہ کریں وہ اپنے ملک سے بھاگ کے وہاں جا کے مسجدیں اور ہسپتالیں اور مشروع اور مدارس اور لڑکوں کے اور لڑکیوں کے اور ماشاءاللہ جناب تعلیم الاسلام اور کتابیں اور دین کی باتیں چھپوا کے اسی زبان میں تقسیم کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں کسی طرح کسی تک دین اللہ کا پہنچ جائے، کسی طرح کسی تک اللہ کا دین پہنچے. اب جب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مدارس اللہ کی رحمت سے چلیں گے اور ہر مدرسے میں سے سالانہ اگر اوسطاً مثلا 10 بچے بھی نکل آئے، انہوں نے 50 مدرسہ ماشاءاللہ بنایا ہے، تو اب 50 میں سے 500 آدمی نکل آئے تو 500 آدمی نے پھر وہاں آگے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اسی طرح پھر دین کی ایک رو جو ہے وہ چل پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس اصل بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی طرف ذرا لو لگا لے اور ارادہ کر لے اور خیر کا کام کر لے. یہ پچھلے حج میں یا اس سے قبل ہمارے اپنے گاؤں کا ایک آدمی ہے، وہ حج کے دنوں میں مجھے حرم میں درس کے بعد ملا تو میں نے خیر پہچان لیا اسے اور میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھی تم کیسے؟ اور وہ اتنا غریب آدمی ہے، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے کا نہیں، اور رات کو مل گیا اسے پتہ نہیں کہ کل پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اور دن کو مل گیا تو کوئی پتہ نہیں کہ رات مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں دیکھ کے حیران ہو گیا. ان کا اللہ کے بندے ماشاءاللہ اللہ نے کیسے تمہارا سبب بنا دیا کہ تم یہاں پہنچ گئے اور حج کے دنوں میں آ گئے. اس نے کہا بس حضرت میں صرف حج کے دنوں میں مکے میں نہیں پہنچ گیا، میں تو فلاں ملک سارا تبلیغ کر کے 1 سال کا دورہ مکمل کر کے آ رہا ہوں. اللہ کے بندے اتنے سارے ملک تم نے کیسے پھر لی؟ اس کو پاسپورٹ میرے خیال میں پکڑنا بھی نہیں آتا ہوگا کہ سیدھا یوں ہے یا یوں ہے. اس کو اپنا نام بھی کوئی پوچھے تو میرے خیال میں تو شاید صحیح نام بھی بیچارہ نہ بتا سکے. بالکل ہمارے گاؤں کے ساتھ 1 میل کے فاصلے پہ رہنے والا آدمی. میں نے کہا خدا کے بندے تم کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا جی بس دماغ میں آ گیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے تھا، میرے پاس کچھ نہیں. میں نے 1 سال کی نیت کر لی اور کراچی میں آ کے مزدوری شروع کر دی کہ جب اللہ مجھے اتنے پیسے دے دیں گے کہ میں کسی سفر کے قابل بن جاؤں گا تو پھر میں دین کے لیے نکل جاؤں. اس نے کہا جناب مجھے اور ڈیوٹی بھی کیا ملی کسی آدمی کی. اس نے کہا جی کوٹھی بن رہی تھی شہر سے دور جنگل میں اور وہاں اس کا سامان لوا ہوا پڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بھئی تم یہاں چوکیدار ہو، حفاظت کیا کرو اور تمہیں میں اتنی تنخواہ دوں گا، اور میرا کام ابھی 2-4 مہینے شروع نہیں ہوگا، بعد میں شروع ہوگا تو پھر اور لوگ بھی آ جائیں گے. اس نے کہا جی وہاں سے مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور. اب میری طبیعت نہ مانے کہ جماعت کے بغیر نماز پڑھوں، پھر دعا مانگو اللہ میاں اس کے مال کی حفاظت فرمانا، اور میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر دوڑوں جناب ماشاءاللہ. اب 10 کلومیٹر تو روز کا اس کا سفر ہو گیا نا 5 نمازوں کے لیے آنا جانا. انہوں نے کہا جی 2-3 مہینے گزرے. اسی مالک نے جس کی وہ کوٹھی بن رہی تھی اس نے کہا بھائی تم بڑے ماشاءاللہ نمازی ہو اور قرآن جب بھی آتا ہوں قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں، مجھے شرم آتا ہے تم سے کام کروانے کا، تم کیسے مجھے سناؤ تو صحیح تمہارا حال کیا ہے. میں نے کہا کوئی حال شال نہیں، میں تو دین کے جذبے سے نکلا ہوں بس، اور کوئی بات نہیں. جب میرے پاس 5-6 ہزار روپے بن جائیں گے بس ٹکٹ کے پھر نکل جاؤں گا.
انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تم جا کے پوچھ لو جماعت والوں سے جتنا خرچہ ہو تمہیں میں دیتا ہوں جاؤ. انہوں نے کہا جی اس نے مجھے خرچہ دے دیا اور بھیج دیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں پاسپورٹ بھی اس نے بنوایا اور جی مجھے ایک مشین کے سامنے بٹھا دیا. حضرت میرا فوٹو بن گیا. مشین نے حضرت دیکھو لوہے کی مشین نے مجھے کیسے پہچان لیا, میرا فوٹو کیسے اس نے بنا دیا. اتنا بیچارہ بھولا آدمی اور کئی ملکوں کے دین کے اندر تبلیغ کر کے پھیلا کے آ رہا ہو ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی, یہ اللہ جب کام لیتے ہیں تو لیتے. یہ نہ کہیں کہ میں عالم ہوں, کئی عالموں کے بیٹے اللہ معاف فرمائے رہ گئے. بڑے بڑے علماء, جلیل القدر علماء, یعنی ایک عالم کی تو میں نے زیارت کی ہے کہ میرے والد صاحب بھی ان کے شاگرد, یعنی اتنا بڑے عالم تھے کہ حضرت شیخ ہمارے حبیب اللہ صاحب گمانوی بھی ان کے شاگرد. دیہات میں بیٹھ کے پوری زندگی گزر گئی, کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا عالم ہے. اللہ نے کام نہیں لیا. یعنی اتنا بڑا عالم جس نے ہمارے والدین کو پڑھایا ہو, وہ کتنا خود کتنا بڑا عالم وہ ہوگا. اتنے بڑے فضل والا. ایک دیہات تھا ہمارے بیٹ کے علاقے میں, وہاں آ کے وہ حضرت بیٹھ گئے, وہیں فوت ہو گئے. وعلیکم السلام. کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کون تھے, کہاں رہے, کہاں گئے, اور فی امان اللہ ہو گئے. اللہ نے کام نہیں لیا. اور بعض چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان سے اپنے دین کا اتنا بڑا کام لے لیتے ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں, ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اگلے دن ہی میں ایک بچی کا قصہ پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جماعت والے ساتھی کو توفیق دی, اس سے اس کی ملاقات کہیں ہو گئی یورپ میں. اللہ نے مہربانی کی کہ وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. تو اس لڑکی نے اپنی پھر ہسٹری لکھی ہے کہ ہزاروں لڑکیاں اس کے ہاتھ پہ اسلام لا چکی. ہزاروں لڑکیاں, ایک دو نہیں, چار پانچ نہیں, چھ نہیں. اس نے لکھا کہ مجھے یہ لکھتے ہوئے شرم آتی ہے, میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں ریا نہ ہو جائے, لیکن میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ اگر تم دین کا درد رکھو تو کام ہو سکتا ہے. میدان موجود ہے, صرف چلنے کی اور ارادہ کرنے کی ضرورت کہ آپ اللہ کے دین کے لیے ارادہ کر لیں, آپ ایک ہمت کر لیں. آپ نہیں کر سکتے ایک مسجد بنا ڈالی, ایک مدرسہ بنا ڈالا, ایک استاد بٹھا دیا اور بچوں کو قرآن پڑھانے والا, بس ان بچوں میں سے کوئی اللہ پیدا کر دے گا. وہ ضروری ہے کہ ہم کریں, ہماری کیا توفیق ہے یا ہماری کیا طاقت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ہمت کرے, آپ کے ملک میں ایک عام حافظ جو ہے 500 700 یعنی 1000 روپے اور 1500 روپے میں تو 2000 روپے مہینے میں تو قاری مل جاتا ہے. 2000 روپے مہینے میں تو ماشاءاللہ قاری مل جاتے ہیں. عام سادہ حافظ جو ہے 500 روپے 1000 روپے میں مل جاتا ہے. اگر اچھا, اور 1000 روپے کے کتنے ریال بن جائیں گے آپ ذرا دیکھ لیں. 1000 روپے کے آپ ریال اگر بنانے شروع کریں تو کتنے بن جائیں گے. اور صرف آپ اگر وہ لگا لیں اور ایک مسجد میں کوئی حافظ کوئی قاری پکڑ کے بٹھا دیں, یار ان مسجد کے بچوں کو پڑھایا کرو, جو آ جائیں پڑھاتے رہو, جو نہ آئیں ان کی مرضی, ان کا ان میں سے کوئی اللہ بندہ پیدا کر دے, ان میں سے کوئی دین کے کام کرنے والا اللہ پیدا کر دے, بغیر ریا, بغیر شہرت, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں جس کو تم جانتے ہو, جہاں جو مسجد ہے تھوڑا سا اسے ٹھیک کریں اور ایک حافظ بٹھا دیں. بھائی مہینے کی تنخواہ میں تمہیں بھیج دیا کروں گا, اگر تم نے 100 ریال بھی بھیجا 700 بن گئے, اگر تم نے 200 ریال بھی بھیجا تو 1400 روپے بن گئے, اور 4 ساتھی اگر مل جاؤ تو پورا مدرسہ چلا لو. ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نکل جائے گا, تمہاری آخرت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیں گے. مشکل کیا ہے, ذرا دین کے راستے میں تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اس طرف ذرا لائن لگائے تو چلے نا جی. آپ دیکھیں کوئی کام کرتے ہیں ادھر چلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, سوچتے ہیں. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا, اور انہوں نے بھی کتنی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا خدا کے بندے انت للمال اذا امسکتہ, اگر مال تیرے پاس ہے تو گویا تم مال کے لیے ہو, یعنی تم مال کے ہو, مال تمہارا نہیں کہ تم اس کو پکڑے ہوئے ہو, حفاظت کر رہے ہو, پہرا دے رہے ہو, صندوقوں میں رکھ رہے ہو, جاگ رہے ہو. ہاں, جب تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو تو اب وہ مال تمہارا ہے. اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو تم مال کے ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اب وہ مال جو ہے وہ تمہارے لیے ہے کہ وہ تمہاری آخرت کے کام آ جائے گا, تمہارے قبر کے کام آ جائے گا اور قیامت کے کام آ جائے گا. آدمی ایک روایت میں آتا ہے, گو کتاب کتب متقدمہ سے روایت ہے, اللہ اس کی سیرت کو اللہ جانتے ہیں, کہ ایک آدمی پہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا
اس کا بچہ جو ہے 4.5 سال کا ہو گیا، وہ آدمی مر گیا، تو بچہ جب 4.5 سال کا 5 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے بچے کی انگلی پکڑی اور مسجد میں جا کے کہا مولوی صاحب سے کہ اس کا باپ تو فوت ہو گیا، بیچارہ یتیم ہے، اور تو میرے پاس طاقت ہے نہیں، آپ مہربانی کر کے اسے قرآن شریف پڑھا دیا کریں۔ تو مولوی صاحب نے اسے بٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرائی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو آپ کا حکم ہے اور یہ تو ایسا ہے، اس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، مجھے میری رحمت کو حیا کہ اس کے باپ کو میں عذاب کروں اور اس کا بیٹا مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں۔ تو اب اندازہ کریں کہ ایک بچے کی وجہ سے، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر یہ بات نصوص قطعیہ میں موجود ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے والدین کہ ان کے اعلیٰ درجات ہوں گے جنت میں، اعلیٰ درجات ہوں گے، اور وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے بچے، بیوی، بیٹے، بہنیں وہ تو نظر نہیں آ رہی، تو وہ کہیں گے اللہ میاں ہماری اولاد نہیں نظر آ رہی۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ بھی جنت میں ہیں لیکن وہ تمہارے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکے۔ کہے گا اللہ میاں میں جو دنیا میں عمل کرتا رہا، اپنے لیے بھی کرتا رہا، اپنی اولاد کے لیے بھی تو کرتا رہا، رات دن اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا آپ کے آگے۔ اللہ فرمائے الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ فرمائے کہ ان کی اولادوں کو بھی ماں باپ کے درجے میں پہنچا دو اور ان کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہ کرو، ان کے مرتبے بھی برقرار رہیں اور ان کو زیادہ مرتبے دے کے اونچا کر دو۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ کبھی باپ اچھا ہوتا ہے تو بیٹے بخشے جاتے ہیں، اور کبھی باپ برا ہوتا ہے لیکن بیٹا اچھا ہوتا ہے تو بیٹے کی وجہ سے باپ بخشا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور حضرت شیخ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں ہوتے ہیں کہ جن کی مغفرت جو ہے پڑھنے والوں کی سبب سے ہو جاتی ہے، یعنی میت جو مر گئی وہ گناہ گار تھا لیکن اس کے جنازے میں ایسے صالحین لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یا اللہ مغفرت فرما دے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے بخش دیا۔ تو فرمایا کہ کبھی ان آنے والوں کی وجہ سے، نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے، ان کی دعا سے میت بخشی جاتی ہے، اور فرمایا کبھی میت ایسے شان والی ہوتی ہے جو ان کے نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے کہ تم میرے بندے کے جنازے میں آئے ہو، اس کے لیے تم نے دعا مانگی، چلو تم کو میں نے بخش دیا، تو ان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کریں گے جی میں تو دیہاتی ہوں اور میں تو جٹ ہوں اور میں تو جاہل ہوں، یا میں تو جی کاروباری آدمی ہوں، میں تو جی مزدور ہوں، میں تو جی کلرک ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے کام میں لگے، ایک دین کے رستے میں اگر آپ 100 ریال بھی لگا دیا کریں گے تو کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا؟ اتنا تو آدمی اللہ معاف کرے سگریٹ پھونک ڈالتا ہے، اتنا تو آدمی پان کھا جاتا ہے، اتنا لوگوں کو روزانہ پیپسی کولا اور 7 اپ پلا دیتا ہے۔ اگر اسی کو ذرا بچت کر لو تو مہینے کے اندر ایک دین کا ادارہ چل پڑے گا، ایک مسجد آباد ہو جائے گی، ایک اللہ کا گھر آباد ہو جائے گی۔ ایک جگہ تم نے اگر کنواں لگا دیا، نلکا لگا دیا، وضو خانہ بنا دیا، جو بھی لوگ وضو کرتے رہیں گے قیامت تک ان کی نمازوں میں تیرا حصہ شامل ہو جائے۔ اس لیے تھوڑا جذبہ پیدا کریں، بس ایک دفعہ دل میں ارادہ کر لیں، اور بالکل کچھ نہ ہو تو پھر بھی کہیں کہ اللہ میاں میری نیت تو ہے پکی، اب مجھے دے دو تو کروں، میرے پاس تو ہے نہیں۔ نیت کر لینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نیت المومن جو ہے اس پر بھی بڑے اجر ہیں۔ فرمایا وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو اسامہ قال صالح ابن ابان قال حدثني ابن بريدة في قوله الهاكم التكاثر قال نزلت في قبيلتين من قبائل الانصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان وقال أحمد ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور وجعلت إحدى الطائفة تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور وسفرنا فالآخر من ذلك فأنزل الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ یہ سورت مبارک یعنی شان نزول، اسباب نزول جو ہیں اس سورت التکاثر کے کیا ہیں؟ فرمایا نزلت فی قبیلتین من قبائل الانصار کہ 2 انصار کے قبیلے تھے، بنی حارثہ اور بنی الحارث۔
ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہم تم سے زیادہ اچھے. انہوں نے کہا نہیں ہم تم سے زیادہ اچھے. اور انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہمارے خاندان میں فلاں آدمی پیدا ہوا, اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی ہے؟ ہمارے خاندان میں فلاں بہادر پیدا ہوا, اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی بات یہ ہے کہ جو زندہ ہے نا ان میں تو تمہارا نمبر ہے, لیکن چلو ایسا کرتے ہیں قبروں میں چلتے ہیں. ہمارا جو فلانا مر گیا ہے اس کا تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ ہمارا جو فلاں مر گیا, اچھا تم اس کے مقابلے پہ کوئی آدمی اپنے خاندان میں لا سکتے ہو؟ مقابلہ کر رہے, اور زندہ نہیں مقابلہ کر سکے تو مردے گن رہے ہیں کہ ہمارا دادا ایسا تھا اور ہمارا فلاں ایسا تھا اور ہمارا فلاں ایسا تھا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, کہ تمہیں شاغل کر دیا, غفلت میں ڈال دیا اسی تکاثر نے کہ ہم بڑے اور ہمارا قبیلہ بڑا. انہوں نے کہا نہیں ہم بڑے اور ہمارا قبیلہ بڑا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ تم خود بھی موت کے کنارے پہ پہنچ گئے اور تمہیں بھی موت آ گئی. اس لیے یہ تفاخر جو ہے نا جی, یہ تفاخر اور تکاثر جو ہے بالکل غلط ہوتا کہ آدمی جیسے کہ ہمارے ہاں محاورات میں کہا جاتا ہے نا جی کہ پترم سلطان بود, کہ کوئی آدمی تھا تو اس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کہا میں فلاں شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں دیکھیں نا ماشاءاللہ جو ہمارے اکثر بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں, ان سے کبھی پوچھو نا تو کوئی آدمی مجالے کہہ دے کہ بھی میں غریب آدمی ہوں یا میں چھوٹی قوم کا آدمی ہوں, اللہ کا کرم ہے مجھے اللہ یہاں لے آیا, اللہ نے مجھے اپنا گھر نصیب کر دیا, الحمدللہ رزق مل رہا ہے شکر. جس سے پوچھے گا اگر سوال نہیں پیدا ہوتا میں جناب فلاں زمیندار کا بیٹا ہوں, فلاں سردار کا بیٹا ہوں, میں جناب فلاں خان کا بیٹا ہوں, اور یہاں تم جھاڑو دے رہے ہو. فائدہ کیا ہوا تمہارے ایسے اظہار کرنے کا اور فخر کرنے کا کہ اپنی عاقبت تو تم خود بتا رہے ہو کہ تمہارا باپ ایسا تھا, تم کیا کر رہے ہو؟ جیسے کہ وہ ایک انگریز تھا DIG پولیس مسٹر ایلن, اس کو ایک آدمی نے درخواست دی, ہمارے باولپور کا DIG ہوتا تھا, انگریز تھا بدبخت, مر گیا لعنت ہو. تو اس کو ایک آدمی نے درخواست دی کہ مجھے چپراسی کی یا پتہ نہیں کوئی سپاہ پولیس کے کانسٹیبل کی بھرتی کا دور تھا. اس نے درخواست لکھی کہ میرا دادا انسپیکٹر پولیس تھا اور میرا چاچا جو ہے وہ DSP پولیس تھا اور میرا باپ جو ہے وہ SI تھا پولیس میں, اور میرے خاندان نے بڑی خدمات کی ہیں محکمہ پولیس کی, اور ایک کانسٹیبل کی جگہ خالی ہے تو مجھے بھرتی کیا جائے. اس نے درخواست ریجیکٹ کر دی کہ نہیں نامنظور کر دی. درخواست جب واپس آئی تو لکھا ہوا تھا کہ نہیں ہے نامنظور ریجیکٹ. تو وہ کھڑا ہو گیا, تو جب وہ DIG باہر نکلا تو وہ اس کے سامنے آ گیا, کہ میری درخواست آپ نے کیوں ریجیکٹ کر دی؟ اس نے کہا دیکھو مسٹر, تمہارا دادا اتنا بڑا افسر, تمہارا چاچا اتنا بڑا افسر, تمہارا باپ سب انسپیکٹر, اور سارے خاندان کا جو گند ہے وہ تم میرے پاس آ گئے ہو. جو سارے خاندان میں نالائق اور ذلیل پیدا ہوا وہ میرے محکمے آ گئے نوکری کرنے کے, تم سپاہی بننے کے لیے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نکل جاؤ ایسے آدمی کو, میں نہیں نوکری دوں. تم بھی پڑھتے, تم کوئی تعلیم حاصل کرتے, تم بھی اپنے باپ دادے کا نام روشن کرتے, کسی عہدے کے لیے درخواست دیتے میں تمہاری مدد کرتا. اتنے بڑے عہدے گنوا رہے ہو کہ میرا باپ فلانا تھا اور میرا دادا فلانا تھا اور میرا چاچا فلانا, تم تو اتنے ذلیل ہو گئے ایک ادنا نوکری کے لیے آ گئے. تو جو سارے خاندان کا گندا آدمی تھا وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ, تمہارے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں. کہ اگر تمہارا خاندان اتنا بڑا تھا تو اس کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ تم کچھ خود بڑے بن کے دکھاؤ. تم جو کہو جی میرا باپ بڑا عالم تھا, لیکن تم اگر تم جاہل ہو تو یہ اور اللہ کا عذاب ہے کہ تیرے گھر میں علم تھا اور تو نے حاصل نہ کیا. تم کہو جی میرا باپ ماشاءاللہ بڑا ولی اللہ تھا, بڑا متقی پرہیزگار تھا, حضرت میرے باپ نے تو کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی اور میں نے کبھی فرض بھی نہیں پڑھے. اس سے بڑی یعنی کوئی شرم والی بات ہے دنیا میں کہ آدمی کو احساس ہو بھائی تمہارا باپ اچھا تھا, تم اچھے بنو. تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر میں نماز تھی, تمہارے گھر میں قرآن تھا, تمہارے گھر میں روزہ تھا, تمہارے گھر میں اللہ کے رسول کا ذکر تھا, اور آج وہی گھر ہے. کبھی فلم چلتی ہے, کبھی گانا چلتا ہے, کبھی اس میں ڈوم آتے ہیں, کبھی نٹ آتے ہیں, کبھی مراسی آتے ہیں. تو اتنی ذلالت پر تم اپنے خاندان کو بھی تباہی میں ڈال رہے ہو. اس لیے ایسی چیزوں پر تفاخر کرنا اور تکاثر کرنا جو ہے وہ ناجائز. ہاں ایک بات یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے کہ کافر کے سامنے آدمی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے فخر کرے, وہ جائز ہوتا.
وہ بات یاد رکھیں، کیونکہ وہاں مقابلہ آ جاتا ہے ایمان اور کفر کا. جیسے کہ حضور پاک نے جب جنگ حنین کے موقع پر دشمنوں نے گھیرا تنگ کر دیا، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کوئی چھوٹے گھر کا آدمی نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں آخر دم تک تمہارا مقابلہ کروں گا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر کے مقابلے پہ گئے تو اس کافر نے للکارا، اس نے کہا کہ علی میرے مقابلے پہ آ رہے ہیں، سوچ لینا کسی بات. فرمایا سمتنی امی حیدرا، اس نے کہا ذلیل مجھے بھی ماں نے جمتے ہوئے میرا نام بھی شیر رکھا تھا، تم بھی شیر کے مقابلے پہ آ رہے ہیں. تو یہ باتیں جائز ہوتی ہیں کیونکہ وہ کفر کا مقابلہ تھا، وہاں ایمان کی قوت کا اظہار کرنا مقصود تھا، وہاں ذاتی فخر اور ریا مقصود نہیں تھا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہلوان تھے، ان کو گرا کے اس کے سینے پہ چڑھ گئے، تو اس بدبخت کافر نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا. تو حضرت علی فوراً اتر آئے، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، حضرت علی کو تو اور غصہ آئے گا، مجھے ماریں گے، میں ان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا نا، اب تو میں ذاتی غصے میں لڑتا نا تمہارے ساتھ، ذاتی غصے میں ہم لڑنے کی تیاری، ہم تو اللہ کے لیے لڑیں گے جب بھی لڑیں. الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور جھگڑا بھی اللہ کے لیے. اگر کسی سے نماز نہیں پڑھتا تمہارا جھگڑا ہے تو یہ اللہ کے لیے ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا تمہارا جھگڑا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتا تمہارا جھگڑا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. اگر دولت کے لیے پھر وہ جھگڑا تو اللہ کے لیے نہیں. اس لیے ہمیشہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ان دو قبائلوں میں جھگڑا ہوا تو کہنے لگے انطلقوا بنا الی القبور، چلو قبروں پہ چلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں کی قبر اور ہمارے فلاں کی قبر اور ہمارے فلاں. اچھا لوگ سنتے ہیں نا، یہی حال میرے بھائی آج کل ہمارے ملک میں. آج کل آپ دیکھ لیں، یعنی کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دکھ ہوتا ہے، اور حقیقتاً یعنی اللہ بچائے، اللہ مجھے طنز سے، مجھے ریا سے، شہرت سے، سمت سے، لالچ سے اور غلط نیت سے محفوظ فرما لیں اپنی رحمت کے ساتھ. یعنی دکھ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں پشاور سے لے کر کراچی تک، یعنی جتنے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر نور رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بڑے بڑے قداور لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لاکھوں کو اسلام سکھلایا. اور آج ان کے گدی پہ کون بیٹھے ہیں؟ کوئی شرابی ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی جواری ہے، اور اللہ معاف فرمائے کوئی سمگلر ہے، کوئی کاروبار کرنے والا، کوئی لوٹنے والا، کوئی زیادہ سے زیادہ سیاسی شعبہ گر ہے. ایک آدمی میں یعنی پورے ان کے بعد میں آنے والوں میں ایک بھی وہ خاصیت نہیں ہے جو اللہ والوں میں. صرف کیا ہے، او جی ہم فلاں کے بیٹے ہیں. بھائی فلاں کے بیٹے ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ایسا اگر فخر ہوتا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ بچ جاتا. ایسا اگر کسی کو فخر کرنے کی اجازت ہوتی تو حضور کے چاچے نہ بچ جاتے جہنم جانے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا حضرت ابراہیم کے ابا آزر نہ بچ جاتے. اسی طرح اگر صرف خاندان کی وجہ سے نجات ملتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی نہ بچ جاتی. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ تمہارے اندر یعنی اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، اتنے بڑے اولیاء اللہ، اور ان کے مزارات پہ قابض جو ہیں، مجاور جو ہیں اور وارث جو ہیں، اللہ معاف فرمائے نماز سے محروم. یعنی نماز سے آج میں نے خود ایک دفعہ فوٹو تک میں تو حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت. اور خدا جانے ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں آدمی برا لفظ بھی نہ کہے اور برا گمان بھی نہ رکھے. غلطی ہوئی ہے، صحب ہوا ہے، یا ادھر ان کا خیال نہیں کیا ہے، یا پتہ نہیں ان بیچاروں نے کیا سوچا ہے. لیکن عام دیکھنے والا یعنی ایک بزرگ کی، شاید حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، اخبار میں نے دیکھا، ان کی مزار پر چادر چڑھائی گئی یا غلاف چڑھایا گیا، جو بھی ہوا. چلو ایک تو شرعاً غلاف چڑھانا ثابت نہیں، چادر چڑھانا ثابت نہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں. لیکن اس چادر پہ لکھا ہوا کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟
نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کے دونوں جہاں کے لیے، یہ کس کے شان میں آئی؟ اور یہ آیت کسی دوسرے پہ چسپاں ہو سکتی ہے؟ اب پتہ نہیں انہوں نے کیسے لکھ دیا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ میں تو فوٹو دیکھ کے بھی حقیقت میں ایک سکتے میں آ گیا، دنگ رہ گیا، اللہ معاف کرے کہ اب ہم اتنی آگے بڑھ گئے کہ ایک اللہ کے ولی کو حضور کے مقابلے پر نبی بنا دے۔ گو ان کی یہ نیت انشاءاللہ نہیں ہوگی، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا نہیں ہوگی، ان سے غلطی ہوگی، انہوں نے قرآن کی ایک آیت سمجھ کے لکھ دیا ہوگا۔ لیکن قرآن کی آیت وہ لکھ رہے ہو جو خطاب ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر ان کے مولوی بھی تو ہوں گے، آخر ان کے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہوں گے، ان کے ہاں علم والے بھی تو ہوں گے۔ دیکھیں نا جی، اصولی طور پر جب ایک آدمی، ویسے اب آپ ویسے قرآن کی آیت پڑھیں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک آیت ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ لیکن آپ اگر اسی آیت کا چٹ لگا کر ایک آدمی کے ساتھ لیبل اور اس کے بورڈ کے طور پہ لٹکا دیں تو سمجھنے والا کیا سمجھے گا کہ اس آیت کا مصداق یہ آدمی ہے جو اس کے نیچے بیٹھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ میں آپ خود ایک جگہ نام نہیں لیتا، وہ فوت ہو گئے، وہ بھی بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ ان کے عقیدے میں کچھ ڈھیلا پن آ گیا ہے، خیر انہوں نے مہربانی کی، مجھے بلایا، میں گیا تو انہوں نے مجھے اپنی وہ جگہ جو بنائی ہوئی تھی، مسجد تھی، عبادت کی جگہ تھی، اور بعض ایک جگہ تھی جہاں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، وہاں جب میں گیا تو جو ان کے اپنے بیٹھنے کے لیے مسند تھی بنی ہوئی کہ بھی یہاں حضرت آ کے پیر صاحب بیٹھا کریں گے، تو اس کے اوپر ایک فریم لگی ہوئی تھی اور اس میں وہ حدیث مبارک لکھی ہوئی تھی جس میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی او کما قال رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر کسی شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو اس نے ٹھیک دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ میری شکل بنا سکے۔ تو یہ حدیث حالانکہ حدیث ہے، میرے آقا کی صحیح حدیث مبارک ہے، اوپر لگی ہوئی تھی۔ خیر جناب وہ مجھے پھراتے رہے، جی یہ مسافروں کی جگہ، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آگے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضرت یہ فریم میں جو حدیث مبارک لگی ہوئی ہے یہ کہ جی حدیث ہے حضور پاک کی، میں نے کہا اس حدیث کو ادھر بھی لگایا جا سکتا ہے، آپ کی مسند کے اوپر آخر کیوں لگی ہوئی ہے؟ یعنی ہر آدمی جب اس حدیث کو پڑھے نعوذ باللہ تو وہ آپ کے بارے میں یہ سمجھے کہ جس آدمی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا، تو آپ اس مسند پہ جا رہے ہیں جو مقام نبوت ہے۔ کوئی عقل کی بات کریں، اللہ کے نبی کے مقابلے پہ اور اللہ کے نبی کے مقام پہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں آیت لکھی وما کان محمد نبا احد من رجالکم، تو بات بنتی ہے نا کہ روضہ ہی محمد مصطفیٰ کا ہے اور اس آیت میں خطاب بھی محمد مصطفیٰ کو ہے۔ اگر وہاں کسی جگہ لکھا ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو بات بنتی ہے نا، کیونکہ یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر یہ آیت کسی اور پر آپ چسپاں کریں، چلو ہمارا عقیدہ خدا کرے نہ بگڑے، ایک نیا آدمی جب آئے تو وہ سمجھے گا اچھا شاید یہ آیت ان کے لیے آئی تھی، یہ بھی رحمت دو جہاں ہے، تو ایک تشابہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اہل علم کا کام تو ہے پہلے ان بدعات سے بچیں اور اس کے بعد لوگوں کو ایسے ایسے تشابہ میں تو نہ ڈال دیں کہ آئندہ ان کے عقیدے ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ حتیٰ کہ بعض کتابوں میں تو لوگوں نے ایسا لکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نبی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ سب سے بڑے اولیاء تو نبی ہوتے ہیں، خدا کے بندے۔ ولی مانا اللہ کا دوست، اللہ کا قریب، اللہ کا حافظ۔ سب سے پہلا مرتبہ اولیاء میں سے تو سب سے اعلیٰ مرتبہ تو نبوت کا ہے، آپ نبوت کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ولی بنیں گے۔ سب سے زیادہ منزلت اور مکانت جو ہے وہ تو انبیاء کی ہوتی ہے اور رسولوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال دعا کرے اللہ کرے میرا خیال غلط ہو، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر اس لیے میں نے تک سے کہا ہے اور میرا مقصد اعتراض نہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ توفیق دے ان تک بات پہنچا کے انہیں سمجھا سکے تو اس کو اللہ بڑا اجر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے۔ ہم تو کہہ نہیں سکتے نبی، ہم تو وہابی ہوئے نا پیٹنٹ،
ہم تو اگر جائیں گے تو کہیں گے آگے واہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، پہلے تو انشاءاللہ ہمیں آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ پہلے تو ہمیں کبھی فاتحہ بھی پڑھنی ہو تو شاید نہیں برداشت کریں گے ہم، حالانکہ صحیح نیت سے بھی جائیں کہیں گے وہاں بھی دیکھا جی تو پیران دا منکر آ گیا ساڈے پلے، ادھر کدھر آ گیا، اللہ پاک رحمت کا۔ ویسے حالانکہ ان کی مسجد کا خطیب ہمارے علاقے کا ہے، اس کو میرا خیال ہے لکھوں گا، لیکن اس نے میری بات کیا ماننی ہے، میری بات کو تو نہیں مانے گا۔ کوئی اور دوست اگر لکھے نصیحت کے لیے بطور اعتراض نہیں، ان کو نصیحت کرے کہ ایسی باتوں سے لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا شبہ ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی بات نہ کریں، تو محبت سے شاید خدا کرے بات دل میں اتر جائے، اللہ تبارک کو، ورنہ نیت کا ثواب تو ملے گا، لکھنے کا ثواب تو ملے گا، 1 ریال کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن لکھے محبت سے تاکہ لوگوں کے دل میں اثر ہو۔ تو اگر آپ اعتراض کریں گے تو پھر اگلے تو اور ضد کریں گے، اعتراض میں تو لڑائی ہوگی نا، کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، اس سے مصالحت یہ دین کی بات تو نہیں ہوگی۔ اللہ فتنوں سے اور لڑائیوں سے بچائے۔ وہ کہتی ہیں جناب کہ انہوں نے کیا کیا کہ آگے وجعلت احدى الطائفتين، پھر ان میں سے ایک قبیلہ جو ہے کہنے لگ گیا کہ اچھا یہ بتاؤ اس قبر والے کے مقابلے پر تمہارا کوئی تھا، اس قبر والے کے مقابلے پر تمہارا کوئی تھا، وفعل الآخرون مثل ذلك، نے کہا چلو پھر ہمارے قبرستان بھی چلو، ہم بھی مردے گنتے ہیں اپنے۔ تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر لقد کان لکم فیما رأیتم عبرۃ وشغل، وقال قتادہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كانوا يقولون نحن اکثر من بنی فلان ونحن اعز من بنی فلان وهم كل يوم يتساقطون الى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من اهل القبور كلهم، والصحيح ان المراد بقوله زرتم المقابر اي سرتم اليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الاعراب يعوده فقال لا بأس طهور ان شاء الله، فقال قل طهور بل هي هم طهور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم اذن۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ ایک بعض لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے ہمارا قبیلہ بڑا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا قبیلہ بڑا ہے، اسی طرح کرتے رہے حتیٰ کہ مر گئے۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زرتم المقابر، اس سے مراد زیارت نہیں، معنی یہ ہے کہ جب تمہیں موت آ گئی اور تم قبر والوں بن گئے اور قبر میں دفن ہو گئے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ گئے علی رجل من الاعراب یعودہ، ایک بدو بیمار تھا، حضور اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، تمہیں جو بخار ہے انشاءاللہ تیرے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اللہ بنا دیں گے، یعنی کفارہ بن جائے گا اس تکلیف سے۔ وہ آگے جنگلی آدمی تھا، اس نے کہا اچھا قلت طہور، آپ کہتے ہیں کہ میری پاکی ہو، بل ہی ہما طہور، یہ تو آگ جل رہی ہے مجھے بخار کی اور آپ مجھے پاک کر رہے ہیں۔ اللہ شیخ کبیر، ایک ایسے بوڑھے پر جو قبر کے جانے والے، اچھا تمہاری یہی نیت ہے، تو پھر اسی طرح اللہ کے بندے، اللہ کا پاک پیغمبر دعا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے وہ طہور بن جائے، تمہارے لیے وہ پاکی کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے آدمی کو کانٹا لگے، بخار آئے، تکلیف ہو، اگر آدمی کا اللہ پر ایمان کامل ہو تو اللہ اس کا ذریعہ بنا دیتے ہیں گناہوں کے مٹانے کا، وہ ذریعہ بن جاتا ہے، کفارہ ہے، ذنوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ بہرحال جی، ایک دوست نے پوچھا ہے کہ ہم چھٹی پر اپنے ملک جاتے ہیں تو جب ہم واپس آئیں تو احرام باندھنا ہوگا؟ بالکل احرام باندھیں، چونکہ آپ میقات سے آئیں گے تو ضروری ہے کہ آپ عمرہ کریں، اور عمرہ بہت بڑا ثواب ہے اور چھوٹے حج کے برابر ہے وہ عمرہ۔ اور تکلیف بھی کیا ہے کہ آپ نے 2 چادریں باندھ لی، مکے میں آئے، طواف کیا، صفا دوڑے، 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے، تو جب آپ کو مفت میں عمرہ مل رہا ہے تو عمرہ نہ چھوڑے۔ یہ نہ کہے کہ جو مکے میں آ گیا بس مکے میں آنے کے بعد اگر ملک میں جائے تو پھر وہ عمرہ نہ کرے، ملک میں جاؤ پھر تم آفاقی ہو گئے، اپنی میقات سے باہر چلے گئے۔ جیسے مکے میں رہنے والا سفر کرے تو مسافر ہو گیا، گھر میں رہے تو گھر میں رہے گا۔ اسی طرح جب آپ اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں، اس میقات کو کراس کر جاتے ہیں، جب واپس آ رہے ہیں تو آپ میقات سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں عمرہ نہ چھوڑا کریں۔ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں اچھی بنائی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بری بھی معلوم ہوتی ہیں، جیسے انسان بڑا اچھا ہے لیکن اس کے زیر ناف بال ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ، تو جب بری نہ ہوں تو تمہیں اچھی کا فیصلہ کیسے کرو گے؟
نہ اگر ساری چیزیں اچھی ہوں تو تمہیں بری کا پتہ کیسے لگے گا؟ بری ہوں گی تو کہو گے نا یہ بری ہے اور یہ. تو اگر تقابل نہ ہو تو پھر اچھی کیسے ڈھونڈو گے؟ کیسے مجھے بجائے سب تو اچھی ہوں. ساری دنیا ہی اگر سچی ہو تو پھر تو سچ کا کوئی کمال نہ ہوا. سچے کا کمال تو تب ہے کہ جب وہ جھوٹ کے مقابلے پہ. باقی بظاہر ایک چیز ہمیں بری لگتی ہو لیکن اس کے پردے میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی فائدے ہیں، کتنی مفادات ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ان کے لیے انسان کے لیے ذریعہ بنتی ہیں حفاظت کا. اس لیے کسی چیز کا معنی یہ نہیں. اللہ نے اگر کسی کو اچھائی دی ہے اور کوئی سب اس کی حکمتیں ہیں، ورنہ وہ قاتل شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے. وہ قاتل ساری دنیا کلمہ پڑھ کے ایماندار ہوتی، کوئی کافر بھی دنیا میں نہ ہوتا، نہ یہودی ہوتا، نہ نصرانی ہوتا. اگر ایک آدمی نے اپنے بیوی سے کہا کہ تم بیڑی پتہ نہیں کیا کھائے گا تو میرے کلمے سے باہر ہو جائے گا. اس کی بیوی نے بیڑی کھایا تو کیا بیوی کو طلاق ہوگا؟ اب اس نے لفظ کہا ہے میرے کلمے سے فارغ ہو جائے گا، یعنی صریح لفظ نہیں ہے. اگر اس کی نیت طلاق تھی پھر تو طلاق پڑ گئی. اگر اس کی نیت طلاق نہیں تھی تو پھر طلاق نہیں پڑ. طلاق ہوگا، اس نے کہا طلاق ہوگا تو پھر طلاق ہوگا، چاہے جیسے بھی کھائے. ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، پہلے وہاں جماعت کے لوگ آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. اب ایک مبتدع بدعتی قسم کا آدمی آ گیا، اس نے ان کو روک دیا کہ وہ نہ آئیں. تو اب ہم کیا کریں؟ نماز اس کے پیچھے پڑھیں نہ پڑھیں؟ اگر واقعتاً وہ بدعتی ہے تو بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہو. اگر صحیح معنوں میں بدعتی ہے اور کوشش کریں اصلاح کرنے کی، اللہ توفیق دے دے. حنفی حضرات کے نزدیک اگر حنفی ہے، حنفی مسلک پہ کار بند ہے تو پھر رفع یدین نہیں کرے گا. اسی طرح نماز جنازہ میں بھی اگر حنفی مسلک پر ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا. باقی ائمہ کے نزدیک نماز جنازہ میں بھی فاتحہ ہے اور رفع یدین بھی سنت ہے. میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور مندر بن رہا ہو تو اس کی تعمیر بھی کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایسی عبادت جو شرک کے لیے اور کفر کے لیے بنائی جائے اس میں تعاون کرنا جو ہے بالکل حرام ہے. تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان. باقی رہا کھانا پینا کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر مجبوری ہو، یعنی اور حل کوئی نہیں. اگر حل ہے تو بچیں، کیونکہ جب کافروں سے کھانا کھائیں گے تو لازمی بات ہے ان کی نحوست کے اثرات تو آئیں گے نا. اگر ایک سید کی بیٹی ہو تو اس کے ساتھ غیر سید کا رشتہ ہو سکتا ہے. ہاں، رشتہ تو منع نہیں ہے، رشتہ تو شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں جی، اگر حضرت علی کا بڑا شان ہے لیکن حضور کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. حضرت عثمان کا بڑا شان ہے لیکن حضور کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو حضور کی بیٹیوں کے رشتہ ہوا. اسی طرح عمرو بن العاص کے ساتھ حضور کے رشتے ہوئے. تو بعض اوقات یہ خاندانی باتیں اللہ نے فرما دیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے شاخیں اور قبیلے اور قومیں اس لیے بنائی ہیں کہ تم لوگوں کو پہچاننے میں، ڈھونڈنے میں آسانی ہو. ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ ان پر تم فخر کرتے پھرو. اصل بات تو وہی ہے نا جو بیچارے علامہ نے کہی تھی کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اصل بات تو وہ اسلام اور ایمان ہے. باقی عام طور پر جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاندان برابر کا ہو تو رشتہ مناسب ہوتا ہے. اگر خاندان میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو تو پھر گھر میں وہی فرق جو ہے لڑائی کا اور افتراق کا باعث بن جاتا ہے. ورنہ شرعاً نکاح ہو سکتا ہے. اگر وقت مثلا عصر کے بعد ہم طواف کریں، آپ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، حنفی مسلک کے مطابق ان کی نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں. باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. بعض لوگ عمرے کے بعد کینچی سے بال کاٹ لیتے ہیں. 2-4 بال کاٹنے سے دم پڑ جاتی ہے. سارے سر پہ اس طرح پھروائیں یا اتنے بال کٹوائیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. اگر ایک آدمی نے تھوڑے بال کاٹے، پھر اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن کاٹنے کے بعد کچھ دیر گزر گئی، پھر اسے معلوم ہوا، اس نے حلق کرا لیا، ٹھیک ہے. شادی سے پہلے جو منگنی کا رواج ہے، بھئی گزارش یہ ہے کہ شادی سے پہلے آخر آدمی خطبہ تو کرتا ہے نا،
پہلے لڑکی کا رشتہ مانگتا ہے، جاتا ہے، کہتا ہے، وہ قبول کرتے ہیں، پھر ہی آخر نکاح ہوگا نا۔ باقی ہم لوگوں نے جو رسمیں بنائی ہیں کہ یہ منگنی کا دن ہے اور یہ مہندی کا دن ہے اور یہ فلاں کا دن ہے، یہ ساری ہندو کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے خطبہ کیا، آپ نے جا کے رشتہ مانگا، انہوں نے موافقت کی، تو گھر والے گئے، ان کو کوئی ہدیہ دے آئے، کوئی کپڑا دے آئے، کوئی چیز دے آئے، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ابھی ہماری بات چیت جو ہے پکی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو جی باقاعدہ رواج ہیں کہ منگنی پہ یہ ہوگا اور فلاں پہ یہ ہوگا، یہ ساری ہندو کی رسمیں ہیں الف سے لے کر یہ تک۔ آپ کو یقین نہ ہو، آپ میری بات کو چھوڑ دیں، ہندوستان کے کوئی بھائی یہاں موجود ہوں، ان کو اللہ کے کعبے میں بٹھا دیں کہ جی یہ جو ڈالتے ہیں اور کڑے پہناتے ہیں اور سرخ دھاگے باندھتے ہیں اور لوا ہاتھ میں اور چھریاں ہاتھ میں اور ٹکریں مروا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں اور مہندیاں اٹھا کے آئے ہوئے ہیں، اور غیر محرم عورتیں غیر محرم لڑکوں کو مہندی لگا رہی ہیں، کوئی جوتا چھپا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، تو یہ پوچھے، اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہ سب ہندو کی رسمیں ہیں، پھر آپ مان لینا، کیونکہ مولویوں کی بات لوگ نہیں مانتے، کہتے وہاں بھی ہیں، یہ منکر ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں ایک مولوی صاحب ہیں، جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ دولہا کو کہتے ہیں کہ پہلے ابھی مجھے 6 کلمے تو سناؤ، وہ ان سے سنتے، اچھا کرتا ہے، کافر کا نکاح تو نہیں ہوتا نا، نکاح مسلمان کا پڑھائے بلا کافر کا، تو جب آدمی کو نکاح خان جو دولہے صاحب کو کلمہ نہ آتا ہو تو پھر کیا کرے، اس پڑھا تو دے گا نا غریب۔ چلو اس دفعہ اس کی تو بات طے ہو گئی کہ اس کے سامنے اس نے پڑھ لی ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کے والد یا والدہ آ کے دونوں کو لے جاتے ہیں، یہ تو معاملات ہیں، رواج ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ زور سے بولا کریں، جتنا میرا زور ہے اپنی طرف سے تو بولتا ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کو کیا تکلیف میری عمر سے؟ اللہ کا حرم ہے، کیا ہے تہذیب ہے؟ داڑھی والا آدمی تاڑی مار رہا ہے حرم، بھائی لحاظ کرو، اللہ کا حرم ایسے ہنسرا جیسے انار کلی میں کھڑا، انا للہ و انا الیہ۔ یا اللہ ہم پر ہدایت فرما، یا الہ العالمین ہمیں حرم کا ادب نصیب فرما دے۔ اللہ کے بندے، عمر کا مجھے حقیقت تو خود بھی پتہ نہیں ہے، سچی بات دیکھو نا یہ کیسے، کیونکہ میں نے اصل میں میری پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لائے تھے اور میں یہاں پیدا ہوا اور واپس چلے گئے، اس لیے کئی دفعہ یعنی میں نے خود ڈھونڈا ہے کہ مجھے صحیح مل جائے تو پتہ نہیں چلا۔ ویسے بہرحال جو عام اندازہ ہے اس کے مطابق 50 کے قریب انشاءاللہ ہو جائے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، آل رسول کہلاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، بہرحال فخر تب ہو جب وہ آل رسول کے عمل بھی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہوں، پھر ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں۔ اگر وہ اپنے نانے کے عمل کو خود بھولے ہوئے ہوں اور مخالف ہوں تو پھر وہ واجب التکریم نہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے تو دور رہنا چاہیے۔ میرا ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ سب کو بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی جہاں بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ میں نے مسجد کا ارادے نیت سے کچھ کسی آدمی کو دے دیا کہ مسجد کی تعمیر ہو جائے، پلستر ہو جائے، وہاں میرا چچا داد لڑکا ہے، وہ مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں چھوڑتا، اب میں خود نہیں جا سکتا ہوں، اب میں یہ مبلغ جو پیسے ہیں خود کھا لوں یا نہیں؟ آپ نے مسجد کی نیت کر لی ہے تو نہ کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ اسباب پیدا کرے اور مسجد پہ لگائیں۔ اگر وہ مسجد پہ بالکل نہ لگانے دے تو اور مسجدیں دنیا میں تھوڑی ہیں، اور مسجدیں موجود ہیں، جہاں لگانے دے وہاں لگا دو۔